محمد بن حسن سرخسی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے زمانے کے مشہور ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ انہی کے مرید تھے، اور یہ ایسے مرید پہ جس پہ شیخ اگر ناز کرتے، فخر کرتے تو بالکل ان کا حق بنتا تھا۔ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، یہ نفحات الانس میں جامی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ محمد بن حسن سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کی خدمت میں ان کی خانقاہ میں تھے، تو میں نے کہا یہ شیخ ترا کجا دفن کنیم، حضرت طبیعت خراب چل رہی ہے، خدا نہ خواستہ انتقال ہو جائے تو آپ کو کس قبرستان میں دفن کیا جائے؟ جواب نہ داد تو شیخ نے محمد بن حسن سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گفتن بفلان گورستان بریمت، یہ جی حضرت یہ فرمائیے کہ وہ جو فلاں قبرستان ہے آپ پسند کریں گے کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو آپ کو وہاں دفن کیا جائے؟ گفت اللہ اللہ، شیخ بولے اور محمد بن حسن رحمۃ اللہ نے کہا کہ اللہ اللہ من آنجا نہ برید، دیکھو کبھی بھی مجھے وہاں دفن نہ کرنا، بالکل وہاں نہیں لے جانا۔ گفتن چیرا، ہم نے پوچھا حضرت خیریت، اس قبرستان میں نہیں دفن ہونا پسند کرتے، کیا وجہ ہے؟ گفت انہوں نے فرمایا برائے آن کے انجا خواجگانند، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے وہاں تو بڑے بڑے خواجہ دفن ہیں، وہاں تو اللہ کے مقربین بارگاہ کی قبریں ہیں، وہ امام آنند، اور اپنے اپنے زمانے کے جو بڑے امام تھے یہ لوگ وہاں پہ دفن ہیں، وہ بزرگانند، اور بڑے بڑے بزرگ اس قبرستان میں ان کی قبریں ہیں، اور وہاں کا کہتے ہو میرے ساتھ ماں باری کی استم، میری کیا اوقات ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میری قبر بھی بنے؟ گفتند پس کجا دفن کنے، انہوں نے اس کسر نفسی کا اظہار کیا، ہم خاموش ہوئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم نے پوچھا، ہم نے کہا حضرت کچھ فرما دیں کہ آپ کو کہاں پر دفن کیا جائے؟ گفت بس سرتل مرا در گور کنید، انہوں نے کہا یہ سرتل جو قصبہ ہے نا جس میں عام لوگ دفن ہیں، میری قبر وہاں بنانا، کہ آنجا مقام رانند، وہاں وہ دفن ہیں جنہوں نے پوری زندگی جوئے بازی میں گزاری ہے، وہ گناہ گارند، اور یہ ایسے ہیں جو شدید گناہ گار ہیں، وہ خراباتی آنند، اور وہاں ایسے لوگ دفن ہوئے ہیں میں جانتا ہوں جنہوں نے زندگی میں اور نوش میں گزاری، شراب پیتے رہے، وہ دوال بازانند، فریبی تھے، پرلے درجے کے مکار تھے، یہ اس قبرستان میں دفن ہے۔ مرا در آنجا در گور کنید، میری قبر وہاں بنانا کہ در خورد ما ایشانند، کہ لوگوں میرے مریدوں، میرے بچوں، میں بھی اسی طرح کا ایک گناہ گار آدمی ہوں، مجھے اس قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ یہ جو ان پہ کسر نفسی اور اپنی فنائیت میں ڈوبنا تھا اور وہ حال طاری تھا، یہ ہزار بزرگیوں سے افضل اور یہ ہزار خواجہ بننے سے افضل ہے۔ انہوں نے کہا ادھر نہ لے جانا، ادھر لے جانا، اس لیے کہ وہاں میں بھی انہی جیسا ہوں، وہ طاقت آن دیگران نہ داریم، میں اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ دفن ہونے کو میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں ہاں کروں، ماں با ان گناہ گاران میزیم، مجھے ان گناہ گاروں کے درمیان دفن کرنا کہ ایشان با رحمت او نزدیک تر باشن،
کیونکہ میں نے دیکھا ہے خدا کی زیادہ رحمتیں ان گناہ گاروں کی قبروں پہ برس رہی تھیں، اتنی کہ اتنی ان بزرگوں پہ نہیں برس رہی تھیں۔ خدا کی رحمت ادھر زیادہ ہے، مجھے ادھر دفن کر دینا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگیاں مٹا دی تھیں، اور سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ کچھ نہیں۔ وہ ہم شیخ ابو سعید فرمودہ، شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے حضرت سے یہ بھی سنا، اور بہت اچھی بات، انہوں نے ان کا گویا ملفوظ نقل کیا اپنے شیخ کا۔ انہوں نے کہا کہ سمعت الشیخ ابو الفضل محمد بن الحسن، میں نے محمد بن حسن اپنے شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ وہ اپنے وقت کے مشائخ میں سے تھے۔ سرخس جو ہمارا علاقہ تھا اس کے بڑی چوٹی کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ انہوں نے فرمایا الماضی لا یذکر، زندگی میں جو گزر جائے نا، خام خواہ بار بار اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ ماضی میں جو ہو گیا، مطلب یہ کہ توبہ کر لی، بس چھوڑو اب قصوں کو جو ماضی میں گزر گیا، جو گزر گیا۔ لا ينتظر، اور مستقبل جو ہے اس کے متعلق انتظار کرنا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا۔ ما فی الوقت یعتبر، یہ جو حال ہے نا، اس میں اپنی زندگی کو صحیح کرو، یہ کرنے کا کام۔ ماضی مایوس کرے گا اور مستقبل تمہیں حد سے زیادہ امیدوں میں لے جائے گا، دونوں کو چھوڑ دو۔ صرف اپنے حال پہ توجہ کرو کہ میں اب کیا کر رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے پھر فرمایا اور زبردست بات کہی، انہوں نے کہا ھذا صفت العبودیہ، یہ بندہ ہونے کا وصف ہے کہ اللہ کی عبادت اور عبودیت اور خدا کی بندگی یہ ہے کیا؟ حقیقت العبودیت شیئان، کہ جو واقعی خدا کا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے حال پہ زور دیتا ہے کہ میں اب کیا کر رہا ہوں، اب کیا کر رہا ہوں۔ اگر حال ٹھیک ہو جائے تو وہی صبح ماضی میں بدل جائے گا اور مستقبل سے پھر حال میں آ جائے گا۔ تو فرمایا اپنے حال پر غور کرو، اسے ٹھیک کرو، اور حال میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ بندگی اختیار کرو، اور بندگی کی دو قسمیں ہیں۔ فرمایا حسن الافتقار الی اللہ، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہو، اس کے دروازے کے سائل رہو، ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے رہو، ہر وقت اس کے سامنے اپنے آپ کو مٹاتے رہو۔ یہ عبدیت کا ایک مسئلہ ہے۔ وحسن القدوۃ برسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنا لو۔ بس یہ دو کام کرو، ساری کی ساری چیزیں اس میں جمع ہیں کہ حال میں اللہ سے مانگتے رہنا، خدا کے سامنے اپنے کچھ نہ ہونے اور عاجزی کا اظہار کرتے رہنا، اس در کو، اس چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دوسری طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے اس کے مطابق کام کرنا۔ کل اللہ کی بندگی یہ۔ محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی زبردست بات کہی۔ پھر کہتے ہیں ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہ چون شیخ ابو الفضل از دنیا برفت، حضرت ابو الفضل محمد بن حسن سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کا آخر وہ وقت آ گیا جس کے لیے ہم پوچھ رہے تھے کہ قبرستان کون سا پسند فرمائیں گے۔ تو ہوا یہ کہ کفن کم پڑ گیا، اور ایک نیا صوفی، یہ یہاں کی عبارت کا ترجمہ نہیں، ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں، گدڑی پہنے ہوئے آیا۔ صوفی لباس پہنتے تھے، اور لباس میں جہاں سے پھٹ جاتا تھا وہاں پہ ایک پیبند لگا دیتے تھے، تو بہت سے پیبند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو نیا صوفی بنا، نئی اس نے گدڑی پہنی، اور اس نے اپنی گدڑی
بڑے تحفے کے طور پر اتار کر ہمیں دی کہ تم اپنے شیخ کو اس میں دفن کر لو۔ اور اگلے روز سردی ہو گئی، بارش پڑی اور شدید سردی، تو جو نیا قربانی کے جذبے سے یا کسی بھی جذبے سے آگے بڑھا تھا، اس نے کہا یا سوچا کہ اگر شیخ کے کفن میں کل وہ نہ دی ہوتی تو آج کام آتی۔ ابھی وہ اس مخمصے میں تھا کہ دروازہ کھلا، ایک آدمی آیا اور وہ گدڑی جو تھی اٹھا کر دے ماری ان کے منہ پہ، پھینک کے چلا گیا اور کہا کہ ان مرقعِ بیگانہ، یہ جو گدڑی ہے نا، یہ ان کا دینا، یہ ان کی طرف سے ہے جنہیں اس تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، شمارہ نہ خام، ہمیں نہیں چاہیے، رکھو اپنے پاس۔ اب یہ کون اس مسئلے کو حل کرے؟ جامی رحمۃ اللہ علیہ امام ہے امت، بڑا مقام ہے ان کا، اور نفحات یہ کتاب زبردست کتاب ہے، لوگ سے پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے صوفیہ۔ اب جب اس قصے کو پڑھے گا نا تو ضرور یہ کہے گا کہ یہ صوفیوں کی باتیں ہیں جی، پتہ نہیں کیا ہے، کیسے ممکن ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ جس چیز کا وہ انکار کر رہا ہے اس کی بیک پہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا پورا وہ معاملہ ہے کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ جو تھے احبان بن سیفی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اب کس بنیاد پر ہم کہیں کہ محمد بن حسن وفات کے بعد کوئی گدڑی وہ پھینک گیا جو کفن میں تھی، وہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے؟ بھئی یہ ایک چیز ہے جو دونوں جگہ پیش آئی ہے۔ وہاں کفن میں قمیص تھی، جب نماز پڑھ کے اگلے گھر آئے تو دیکھا وہ قمیص گھر میں پڑی ہے۔ اور ایک یہ چیز ہے کہ اس نوجوان نے درویشی اختیار کی اور بیچارے کو بڑی سردی لگی، تو انہوں نے کہا کہ بیگانہ، یہ ہم سے بیگانہ ہے، شمارہ نہ خام، ہمیں کسی کی گدڑی نہیں چاہیے، رکھو اپنے پاس۔ اس لیے صوفیاء کرام بہت سی ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو اصلاً کتاب و سنت سے ثابت ہوتی ہیں۔ یہ صرف ہماری کم علمی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور پھر کبھی کبھی اپنے عقل کے نشے میں یا اپنے علم میں چور ہونے کے ساتھ ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہم نے آخری بات پہلے بھی عرض کی تھی، اب بھی، کہ جب آپ اس قسم کی چیزوں کو پڑھیں جو انسانی عقل میں نہیں آتی تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ خاموشی سے گزر جائیے کہ ہوگا کوئی اللہ کا معاملہ اس بندے کے ساتھ، میری سمجھ میں نہیں آتا تو ایسی کیا بات ہے، میں کیا اور میری سمجھ کیا۔ کئی چیزیں جو صوفیاء کرام نے کہی ہیں نہیں سمجھ میں آتی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات اور مثنوی میں معروم نے جو اشعار کہے ہیں اور شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں حقائق کی بحث کی ہے، اور اسی طرح اور بہت سے صوفیہ، کیا ہم میں سے ہر شخص ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ کلام کرتے ہیں، لکھتے ہیں اس مقام پر جو اللہ نے انہیں دیا ہوا ہوتا ہے، وہ ہر آدمی کے سمجھنے کی بات ہوتی بھی نہیں، اور ہر آدمی کو اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اساتذہ سمجھاتے ہیں کہ اس جملے کا یہ مطلب ہے، اس جملے کا یہ مطلب ہے، اچھا مانا کہ کچھ سمجھ نہیں آئی تو کیا ان سب کی بے ادبی کرنا بھی ضروری ہے؟ بہتر نہیں ہے کہ ہم پورے ادب اور احترام کے ساتھ سر جھکا کے گزر جائیں کہ ہوگا اللہ کو کوئی معاملہ، شیخ کسی جگہ لکھا ہے شیخ نے تو وہ جانتے ہوں گے، اللہ جانے، میری سمجھ میں نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، میں بغیر تنقید کے، بغیر کوئی اعتراض کیے اس سے اپنا دامن بچاؤں اور نکل جاؤں۔